حبہ خاتون، جس کا اصلی نام زونی تھا، ایک عام کشمیری لڑکی تھی جو اپنی خوبصورتی اور اپنی شاعری کے لیے مشہور تھی۔ زونی ایک گاؤں کی لڑکی تھی، لیکن ان کی آواز اور ان کی شاعری نے ان کا نام ہر جگہ مشہور کر دیا۔ ان کی پہلی شادی ایک عام کسان عزیز لون کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن یہ رشتہ ان کے لیے کافی تکلیف دہ رہا۔ ان کا شوہر ان کی شاعری اور جذبات کو کبھی سمجھ نہیں پایا اور ان کی زندگی تنہائیوں اور دکھ سے گھری رہی۔ ان کی شاعری کے الفاظ ان کے درد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ دکھ صرف ایک نئے شروعات کا راستہ بنا۔ جب ان کا پہلا رشتہ ختم ہوا، ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک ایسا دور جو انہیں یوسف شاہ چک تک لے گیا۔ حبہ خاتون کا مطلب ہے محبوب کی روشنی، اور ان کا یہ نام انہیں یوسف شاہ چک کے ساتھ محبت کے بعد ملا۔ حبہ خاتون کی شاعری اور حسن نے یوسف شاہ چک کو اپنی طرف کھینچا۔ جب یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کو دیکھا تو وہ ان کی آواز اور ان کے جذبات سے بے انتہا محترم ہوئے۔ ان کی شادی ایک عام راجہ رانی کی شادی نہیں تھی، بلکہ دو دلوں کا ملن تھا جو کشمیر کی وادیوں کے ساتھ جڑ گیا۔ جب یوسف شاہ چک کو مغلوں نے دھوکے سے گرفتار کر لیا، انہیں جلائے وطن کیا گیا اور بہار بھیج دیا گیا، تب حبہ خاتون کے لیے یہ سب سے بڑا دکھ تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے بچھڑنے کے بعد حبہ خاتون نے اپنی باقی زندگی دکھ اور تنہائی میں گزاری۔ وہ کشمیر کی وادیوں میں گھومتی رہی، شاعری کرتی رہی اور اپنی محبت کو یاد کرتی رہی۔ حبہ خاتون کشمیر کی تاریخ اور تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ ان کا دکھ اور ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی شاعری صرف ایک محبت کی کہانی نہیں، ایک عورت کا دکھ اور اس کی آزادی کا بھی اظہار ہے۔ انہیں کشمیر کی نائٹنگل کہا جاتا ہے، اور ان کی کہانی آج بھی کشمیر کے گانے اور شاعری میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک محبت کی کہانی نہیں، بلکہ ایک مثال ہے سیکریفائس، لائلٹی اور آزادی کی۔ حبہ خاتون اور یوسف شاہ چک کی زندگی کے جذبات دکھاتے ہیں کہ کشمیر کی تہذیب اور محبت کتنی گہری ہے۔ ان کا پیار آج بھی کشمیر کے ہر ایک کونے میں زندہ ہے، اور ان کی کہانی ایک یاد دلاتی ہے کہ دکھ اور جدائی کے باوجود محبت ہمیشہ امر رہتی ہے۔